سال 2023 کی بات ہے، ایک واقعہ ہوا تھا جس نے میرا مطلب ہے انٹرنیٹ پر ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ مفتی مینگ، جو کہ دنیا کی ایک انتہائی مستند اور جانی پہچانی شخصیت ہیں، ان کی ایک ویڈیو اچانک منظر عام پر آتی ہے۔ ہاں، وہ وائرل ویڈیو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ بالکل، اور اس ویڈیو میں وہ باقاعدہ پورے اعتماد کے ساتھ کیمرے کی طرف دیکھ کر اعلان کر رہے ہیں کہ امام مہدی آ گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنی بڑی شخصیت کوئی بات کہے گی تو لوگ یقین تو کریں گے نا۔ اور لوگوں نے کیا، لاکھوں لوگوں نے اسے دیکھا، تیزی سے شیئر کیا، اور ایک بہت بڑی تعداد نے اس پر آنکھیں بند کر کے یقین بھی کر لیا۔ کیونکہ انسان اپنی آنکھوں اور کانوں پر ہی تو سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہے۔ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہی ہوگا، لیکن اس واقعے کا سب سے لرزہ خیز پہلو یہ نہیں تھا کہ لوگ کتنی جلدی اس پر یقین کر بیٹھے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ وہ ویڈیو سرے سے حقیقت تھی ہی نہیں۔ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اور انہوں نے بڑی اہم بات کہی تھی اس وقت کہ جب واقعی امام مہدی کا ظہور ہوگا تو انہیں اپنے آنے کا اعلان ٹک ٹاک یا اے آئی سے بنی جعلی ویڈیوز کے ذریعے تو نہیں کرنا پڑے گا نا۔ بالکل، اور یہیں سے دراصل ہمارے آج کے اس گہرے مطالعے کی بنیاد پڑتی ہے۔ آج ہم جس تفصیلی جائزے پر بات کر رہے ہیں وہ کوئی عام بحث نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک بہت حیران کن موازنہ ہے جو 1400 سال پرانی اسلامی پیشین گوئیوں ایسکاٹولوجی کو سال 2026 کی جدید ترین ٹیکنالوجی، جغرافیائی تبدیلیوں اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ رکھ کر دیکھتا ہے۔ اور مفتی مینگ کی اس جعلی ویڈیو کا واقعہ کوئی اتفاقی چیز نہیں تھی۔ اس ماخذ کے مطابق یہ جو ابہام پیدا کرنا ہے، سچ اور جھوٹ کو اس طرح گڈمڈ کر دینا کہ انسان کا اپنے حواس پر سے اعتبار ہی اٹھ جائے، یہ آنے والے دجالی فتنے کا سب سے پہلا اور بنیادی ہتھیار ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یہ بات اس مطالعے کو صرف ایک روایتی مذہبی گفتگو سے نکال کر ایک بہت ہی منطقی اور عصری بحث میں بدل دیتی ہے۔ یعنی ہم صرف عقائد کی بات نہیں کر رہے۔ ہاں، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح آج کے دور کا جو تکنیکی انفراسٹرکچر ہے، معلومات کا سیلاب ہے، وہ بالکل انہی خطوط پر استوار ہو رہا ہے جن کی نشاندہی صدیوں پرانی تحریروں میں کی گئی تھی۔ اور چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ اس منظم دھوکے یا الجھن کی شروعات صرف ہماری ڈیجیٹل سکرین سے نہیں ہو رہی، صحیح، بلکہ اس کا آغاز براہ راست زمین اور اس کے قدرتی وسائل سے ہوتا ہے۔ جائزے میں سیدھا مشرق وسطیٰ کے جغرافیے پر روشنی ڈالی گئی ہے، خاص طور پر دریائے فرات پر۔ ہاں، وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتی ہے، بالکل، جس کے مطابق قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریائے فرات خشک ہو کر سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ کر دے، اور اس خزانے کے حصول کے لیے لڑی جانے والی جنگ میں ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے۔ 99% ہلاکتوں کی شرح، یہ کسی بھی جدید جنگ کے تصور سے کہیں زیادہ ہولناک ہے۔ لیکن یہاں جو چیز سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ اس قدیم پیشین گوئی کا آج کے زمینی حقائق کے ساتھ بالکل درست بیٹھنا ہے۔ کیا واقعی حالات اتنے خراب ہیں وہاں؟ جی، اقوام متحدہ کی 2024 کی تفصیلی آبی رپورٹ کے اعداد و شمار اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ دریائے فرات ہر سال اپنا 30% پانی کھو رہا ہے۔ 30% ہر سال؟ ہاں، اور محض چند سالوں میں یعنی 2003 سے 2009 کے درمیان کی اگر بات کریں تو اس دریا سے 144 کیوبک کلومیٹر پانی مکمل طور پر غائب ہو چکا ہے۔ 144 کیوبک کلومیٹر، یہ مقدار عام ذہن کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ میرا مطلب ہے یہ کتنا پانی بنتا ہے؟ اگر آپ پورے کے پورے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کو دیکھیں نا تو یہ پانی اس پورے سمندر کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ او خدایا! اتنی بڑی مقدار کا غائب ہونا کوئی معمولی موسمیاتی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کی ایک بہت بڑی انسانی اور سیاسی وجہ ترکی کی آبی پالیسی ہے۔ ترکی نے دریائے فرات کے اوپر 22 دیوا ہیکڑ ڈیم تعمیر کیے ہیں۔ تو اس سے انہوں نے دریا کا سارا بہاؤ ہی روک لیا؟ بالکل، اب جب آپ دریا کے منبع پر اتنے ڈیم بنا کر پانی کا بہاؤ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ دراصل اپنے سے نیچے بسنے والے ممالک یعنی شام اور عراق ان کی لائف لائن کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی ان کا پانی بند کر دیا؟ ہاں، عراق میں کسان اب پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، اور شام میں پانی کے حصول کے لیے باقاعدہ ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو ماہرین کا ماننا ہے کہ 2040 تک یہ عظیم تاریخی دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا۔ تو پھر یہاں ایک انتہائی اہم اور
یعنی سوچنے والا سوال جنم لیتا ہے۔ جب ہم اس حدیث میں سونے کے پہاڑ کا ذکر سنتے ہیں تو کیا یہ واقعی کوئی مادی سونا ہے جو زمین پھٹ کر باہر نکلے گا، یا پھر کچھ اور؟ ہاں، کیا یہ موجودہ دور کا تیل یعنی بلیک گولڈ ہو سکتا ہے، یا سب سے بڑھ کر کیا یہ ممکن ہے کہ یہ پانی خود ہی وہ سونا ہو؟ کیونکہ جس طرح مشرق وسطیٰ خشک ہو رہا ہے، 2040 تک تو خالص پانی کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہو جائے گی نا؟ یہ بہت ہی درست زاویہ ہے۔ دیکھیں، قدیم پیشین گوئیاں اکثر استعاراتی اور طبی دونوں طرح کی حقیقتوں کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ذکر ہے کہ 3 حکمران اس خزانے کے لیے آپس میں لڑیں گے، لیکن کوئی اسے حاصل نہیں کر پائے گا۔ اور آج ہم بالکل یہی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، ترکی ڈیمز کے ذریعے اپنے اسٹریٹجک کنٹرول کو بڑھا رہا ہے، عراق اپنے جینے کا حق مانگ رہا ہے، اور شام جو پہلے ہی خانہ جنگی سے تباہال ہے، وہ اس پانی کی بقا کی کشمکش کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور جب آپ پانی کو کنٹرول کرتے ہیں نا، تو آپ پوری معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ صحیح، اور جب معیشت گرتی ہے تو سیاسی ڈھانچے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی معاشی اور زرعی تباہی کا سیدھا اثر ہم نے شام کے سیاسی منظرنامے پر بھی دیکھا ہے۔ جب کسانوں کی زمینیں بنجر ہوئیں تو وہ شہروں کی طرف بھاگے، جس نے ایک ایسا معاشی بحران پیدا کیا جو بالآخر بغاوت میں تبدیل ہوا۔ اور پھر دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ۔ بالکل، 50 سالہ خاندانی حکومت کا خاتمہ، جس نے پورے خطے میں ایک بہت بڑا طاقت کا خلا یا پاور ویکیوم پیدا کر دیا ہے۔ شام اور خاص طور پر دمشق کی اہمیت کو سمجھے بغیر ہم اس پورے جغرافیائی پیٹرن کو نہیں سمجھ سکتے۔ دمشق کوئی عام شہر نہیں ہے، یہ تو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ ہاں، ان چند گنے چنے شہروں میں سے ایک جو گزشتہ 4000 سالوں سے مسلسل آباد ہے۔ وہاں مصریوں نے حکومت کی، رومی آئے، صلیبی جنگیں ہوئیں، لیکن وہ شہر کبھی مکمل طور پر ویران نہیں ہوا۔ اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی اس کی خاص اہمیت ہے۔ وہ اموی مسجد کا سفید مینار، بالکل، وہ مقام ہے جس کے بارے میں احادیث میں صریح ذکر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ وہیں اتریں گے۔ یعنی دمشق ان تمام آنے والے واقعات کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہونا ہے۔ اور اسی خلا اور مرکز کے تناظر میں ایک کردار ابھرتا ہے جس کا تذکرہ اس ماخوذ میں بہت نمایاں ہے، اور وہ ہے سفیانی۔ ہاں، سفیانی۔ سنی اور شیعہ دونوں روایات میں اس کردار کا حوالہ ملتا ہے، جو اسی شام کے علاقے سے اٹھے گا اور 5 اہم علاقوں دمشق، حمص، حلب، اردن اور فلسطین پر اپنا کنٹرول قائم کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت مشہور نشانی کا تذکرہ آتا ہے، کالے جھنڈے، جو خراسان کی طرف سے آئیں گے۔ خراسان کا تاریخی علاقہ، جو آج کے جغرافیے کے مطابق ایران، افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح داعش نے اپنے میگزین کا نام دابق رکھا، جو کہ شام کے گاؤں کا نام ہے، اور کس طرح طالبان یا القاعدہ نے ان خراسانی احادیث کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ بالکل، لیکن ایک منٹ رکیں، یہاں میرے ذہن میں ایک بڑی الجھن ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ اگر ہم علم الحدیث کی بات کریں تو علامہ البانی اور ابن الجوزی جیسے بڑے اور مستند اسکالرز نے سفیانی اور خراسان سے متعلق کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، صحیح؟ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اگر یہ روایات اتنی مستند نہیں ہے تو پھر ہمارا آج کا یہ ماخذ ان مخصوص احادیث اور جغرافیائی نشانیوں پر اتنا زیادہ زور کیوں دے رہا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں علم الحدیث کی تکنیکی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% من گھڑت یا جھوٹی ہے۔ اچھا، یعنی ضعیف کا مطلب جھوٹ نہیں ہے؟ نہیں، ضعیف کا مطلب محض یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو بیان کرنے والے راویوں کی کڑی میں یا اسناد میں کہیں کوئی کمزوری یا انقطاع موجود ہے۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم بات ہے، جب آپ آج 2026 میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ شام میں واقعی ایک بہت بڑا سیاسی خلا پیدا ہو چکا ہے اور خراسان کا موجودہ خطہ عالمی طاقتوں کی رسا کشی کا گڑھ بن چکا ہے۔ بالکل، تو یہ واقعات ان کمزور احادیث کے بتائے ہوئے پیٹرن سے حیرت انگیز طور پر جڑ جاتے ہیں۔ جب جغرافیائی اور سیاسی حقیقتیں ان روایات کی تائید کرنے لگیں اور وہ فرات کے سوکھنے جیسی دوسری صحیح احادیث کے ساتھ ایک مکمل تصویر بنانے لگیں تو پھر ان پیٹرنز کو محض اتفاق کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح بکھرے ہوئے ٹکڑے مل کر ایک بڑی تصویر بنا رہے ہیں۔
لیکن یہ جغرافیائی جنگیں اور پانی کے تنازعات تو صرف شروعات لگتی ہیں۔ یہ تو صرف ظاہر ہے۔ ہاں، تجزیہ بتاتا ہے کہ ان سب واقعات سے پہلے دنیا میں ایک اور چیز کا خاموشی سے مکمل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے اس دجالی نظام کا ٹیکنیکل اور معاشی ڈھانچہ۔ ایک ایسا پوشیدہ نظام جو دنیا کے ہر انسان کی روزمرہ زندگی کو کنٹرول کرے۔ بالکل، احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ دجال دنیا میں اس تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑا کر لے جاتی ہے۔ اب 1400 سال پہلے کے انسان کے لیے تو تیز ترین چیز گھوڑا ہی تھا نا۔ ہاں، اور ایک گھوڑے کی رفتار 50-60 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج جب ہم رفتار کی بات کرتے ہیں تو ہم جسمانی سفر کی بات نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، آج انفارمیشن اور ڈیٹا فائبر آپٹکس کے ذریعے روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ دجالی نظام کو جسمانی طور پر دنیا فتح کرنے کے لیے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی بھی حکم، کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی مالیاتی پابندی انٹرنیٹ کے ذریعے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نافذ کی جا سکتی ہے۔ رفتار سے زیادہ جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے وہ معاشی کنٹرول ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ مجھ پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں کھانا دوں گا، اور جو مانے گا اس کے لیے بارش ہوگی، فصلیں اگیں گی، اور جو انکار کرے گا اس کا سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ اور یہیں پر سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز یعنی CBDCs کا تصور سامنے آتا ہے۔ آج دنیا کی 98% معیشتیں اس ڈیجیٹل کرنسی پر کام کر رہی ہیں۔ اور ہمیں یہاں CBDC اور عام آن لائن بینکنگ کے فرق کو بہت واضح طور پر سمجھنا ہوگا۔ جب آپ کے پاس جیب میں کیش ہوتا ہے تو وہ گمنام ہوتا ہے، آپ اس سے کیا خریدتے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ بالکل۔ جب آپ عام بینک اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں تو وہ کم از کم آپ کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، لیکن CBDC کوئی عام ڈیجیٹل پیسہ نہیں ہے، یہ پروگرامیبل رقم ہے۔ پروگرامیبل یعنی اس میں کوڈنگ ہو سکتی ہے؟ بالکل، حکومت یا سینٹرل بینک باقاعدہ اس رقم کے اندر کوڈ لکھ سکتا ہے کہ یہ پیسہ صرف کس دکان پر چلے گا، کس تاریخ کو ایکسپائر ہو جائے گا، یا آپ اسے کن چیزوں پر خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا سوشل سکور کم ہے تو آپ کا اپنا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی فضائی ٹکٹ خریدنے کے لیے ناکارہ ہو جائے گا۔ افو، اور اس کی سب سے خوفناک اور عملی مثال تو ہمیں کینیڈا میں 2026 کے فروری میں ہونے والے ٹرکرز کے احتجاج میں نظر آئی نا۔ ہاں، وہ ٹرکرز کا دھرنا۔ جب ٹرک ڈرائیوروں نے حکومت کی کووڈ پالیسیوں کے خلاف دارالحکومت میں دھرنا دیا تو وزیر اعظم ٹروڈو نے انہیں ہٹانے کے لیے کوئی پولیس یا فوج نہیں بھیجی۔ انہوں نے بس ایک بٹن دبایا اور ان تمام مظاہرین اور ان کی مالی مدد کرنے والوں کے بینک اکاؤنٹس لمحوں میں فریز ہو گئے، منجمد کر دیے گئے۔ ہاں، ان کے کریڈٹ کارڈ بند، ان کی زندگی بھر کی بچتیں لاک۔ نہ کوئی وارننگ دی گئی، نہ کوئی عدالتی کاروائی ہوئی، بس ایک کلک اور سب ختم۔ یہ لمحہ انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا موڑ تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ آج کی حکومتیں کسی بھی انسان کا معاشی وجود صرف ایک کی بورڈ کی کلک سے مٹا سکتی ہیں۔ یہ کوئی مستقبل کا سائنس فکشن نہیں ہے، یہ آج کی حقیقت ہے۔ بالکل حقیقت ہے۔ اور جب آپ کی ساری دولت ڈیجیٹل ہو اور وہ ایک مرکزی نظام کے کنٹرول میں ہو تو وہ حدیث بالکل سچ ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ میری بات مانو گے تو تمہارا ہی پیسہ تمہیں ملے گا، ورنہ تم بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ ایسا ہے جیسے ڈیجیٹل دور کی وہ تمام سہولیات، یہ کیش لیس ادائیگیاں، اسمارٹ فونز، آن لائن شاپنگ، جو ہم نے بڑی خوشی سے اپنی آسانی کے لیے اپنائی تھی، ہم نے دراصل اپنے ہی گرد ایک پوشیدہ ڈیجیٹل جیل تعمیر کر لی ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ایک ایسی جیل جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی، لیکن اس میں قیدی کی اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ اور یہی وہ بنیادی خاکہ ہے جو اس پورے تجزیے کی جان ہے۔ یہ تکنیکی اور معاشی ڈھانچہ دراصل اس آنے والے بڑے کنٹرولنگ سسٹم کے لیے سٹیج تیار کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، صرف جسم یا معاشیت پر کنٹرول اس نظام کا حتمی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر اصل نشانہ کیا ہے؟ اس کا اصل نشانہ تو انسانی ذہن اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ہاں، اور یہیں سے بات مصنوعی ذہانت یا AI کی طرف مڑتی ہے۔ عربی میں المسیح الدجال کا لفظی مطلب ہی دھوکہ دینے والا یا فریب دینے والا ہے، اور آج 2026 میں انسانی ذہن کو فریب دینے کے لیے AI سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ دجال مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ آج سے کچھ عشرے پہلے تک یہ ایک معجزہ یا جادو محسوس ہوتا تھا، لیکن آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم ڈیپ فیکس دیکھ رہے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس آپ کے کسی مرے ہوئے عزیز کی صرف 3 سیکنڈ کی آڈیو کلپ موجود ہو
تو مصنوعی ذہانت اس پوری آواز کو 100% درستی کے ساتھ کلون کر سکتی ہے۔ صرف 3 سیکنڈ کی آڈیو سے؟ صرف 3 سیکنڈ۔ ڈیپ فیکس کے ذریعے ایسی ویڈیوز اور ہولوگرامز بنائے جا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی آنکھ یہ فرق ہی نہیں کر سکتی کہ یہ اصلی انسان ہے یا کمپیوٹر سے بنائی گئی کوئی تصویر۔ ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو آپ کے مرے ہوئے رشتہ داروں کا تمام ڈیٹا، ان کی چیٹس، ان کی ویڈیوز فیڈ کر کے ایک ایسا ورچوئل ماڈل تیار کر دیتی ہیں جس سے آپ فون پر بالکل لائیو بات کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ بالکل اسی انسان کی طرح جواب دے گا؟ ہاں، وہ آپ کے سوالوں کے ویسے ہی جواب دے گا جیسے وہ مرنے والا انسان دیتا تھا۔ انسان کی نفسیات خاص طور پر دکھ اور صدمے کی حالت میں اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ اس ورچوئل فریب کو حقیقت مان لیتا ہے۔ یہ انتہائی خوفناک ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی نے سچ اور جھوٹ، حقیقت اور فریب کے درمیان کی وہ باریک لکیر ہمیشہ کے لیے مٹا دی ہے۔ ہم نے شروع میں مفتی منگ کی جس جعلی ویڈیو کا ذکر کیا تھا، وہ تو محض اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ بالکل، ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا وہ۔ جب انسان اپنی ہی آنکھوں سے دیکھے گئے منظر اور اپنے ہی کانوں سے سنی گئی آواز پر یقین نہ کر سکے تو پھر وہ کس پر یقین کرے گا؟ وہ تو اس نظام کے آگے مکمل طور پر بے بس ہو جائے گا۔ اور اس بے بسی کو مکمل کرنے کے لیے عالمی سطح پر ایک ایسا نگرانی یا سرویلنس کا نظام بچھایا گیا ہے جس کا موازنہ اس جائزے میں دجال کی اس ایک آنکھ سے کیا گیا ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے۔ ہاں، وہ ایک آنکھ والا تصور۔ آج دنیا کے 137 ممالک میں ہر وقت چہرہ پہچاننے والے یعنی ایکٹیو فیشل ریکگنیشن کیمرے کام کر رہے ہیں۔ چین کا سوشل کریڈٹ سسٹم اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں ایک عام شہری کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگر میں نے غلط جگہ سے سڑک پار کر لی تو اگلے ہی لمحے کیمرہ آپ کو پہچان لے گا، آپ کے اکاؤنٹ سے خود بخود جرمانہ کٹ جائے گا، اور آپ کے سوشل سکور میں کمی کی وجہ سے آپ شاید اگلی ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں خرید سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی مثال لیں تو وہاں کیمروں کا ایسا جال ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی سیکنڈ نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو یہ کیمروں کا نظام بھی پرانا محسوس ہونے لگا ہے، کیونکہ نیورل لنک جیسی ٹیکنالوجیز تو اب انسانی کھوپڑی کے اندر پہنچ گئی ہیں۔ میرا مطلب ہے یہ صرف ایک چپ نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کے برقی لہروں کو کمپیوٹر کے کوڈ میں تبدیل کرنے کا نظام ہے۔ بالکل، اور اس کا مطلب ہے کہ اس دجالی نظام کو لوگوں تک پہنچنے کے لیے کسی اسکرین کی ضرورت ہی نہیں رہی، وہ تو براہ راست انسان کے خیالات کو پڑھنے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر ہم ان تمام کڑیوں کو، یعنی فرات کے خشک ہونے سے پیدا ہونے والے سیاسی خلا، سی بی ڈیز کے ذریعے معاشی تسلط اور اے آئی اور ڈیپ فیکس کے ذریعے سچائی کو مسخ کرنے کی صلاحیت، ان سب کو ملا کر دیکھیں تو تصویر بڑی بھیانک بنتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں الگ الگ نہیں ہو رہی، یہ سب ایک منظم نظام کے مختلف بازو ہیں۔ اس کا ہدف کوئی ملک فتح کرنا نہیں ہے، بلکہ انسان کی نفسیات، اس کے عقائد اور اس کی آزادی کو ہائی جیک کرنا ہے۔ یہ سب جان کر واقعی ایک شدید گھٹن اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم چاروں طرف سے ایک ایسے جال میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ لیکن پریشان نہ ہو، اس تجزیے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ گفتگو مایوسی پر ختم نہیں ہوتی۔ شکر ہے۔ اس میں ایک بہت ہی واضح اور ٹھوس روحانی حل کی طرف بھی نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ ہے قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں سے خاص طور پر اسی سورت کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ اس سورت میں بیان کیے گئے 4 مختلف قصے ہیں جو دراصل انسان کو پیش آنے والی 4 سب سے بڑی آزمائشوں یا فتنوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے، جو چند نوجوانوں کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی۔ یہ ایمان کا فتنہ ہے۔ دوسرا واقعہ 2 باغوں والے ایک متکبر شخص کا ہے جسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا۔ یہ دولت اور معیشت کا فتنہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج ڈیجیٹل کرنسیز کے ذریعے انسان کو معاشی بقا کے خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ سی بی ڈی سی والا کنٹرول۔ پھر تیسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا آتا ہے نا؟ بالکل۔ اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جو چیز بظاہر جیسی نظر آتی ہے، حقیقت میں اس کا باطن بالکل مختلف ہو سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سارا علم آ گیا ہے، لیکن اصل علم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ علم کا فتنہ ہے جسے ہم آج معلومات کی اس بھرمار، فیک نیوز اور ڈیپ فیکس کے دور میں بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور چوتھا واقعہ بادشاہ ذوالقرنین کا ہے،
جس کے پاس دنیا بھر کی طاقت، ٹیکنالوجی اور وسائل تھے، لیکن اس نے اسے ظلم کے بجائے انصاف کے لیے استعمال کیا۔ یہ طاقت کا فتنہ ہے۔ تو یعنی یہ چاروں فتنے۔ اور اس تجزیے کا سب سے طاقتور استدلال یہی ہے کہ آنے والا دجالی نظام کوئی ایک الگ فتنہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان چاروں فتنوں کا ماسٹر ہوگا۔ وہ ایمان پر حملہ کرے گا، معاشی کنٹرول سے دولت کا لالچ دے گا، AI کے ذریعے علم اور سچائی کو مسخ کرے گا، اور عالمی سرویلنس کے ذریعے بے پناہ طاقت کا استعمال کرے گا۔ اور اسی لیے اس صورت کو اس نظام کے خلاف ایک روحانی اور فکری ڈھال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں یعنی سننے والوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان محض کچھ ویوز یا لائکس حاصل کرنے کے لیے یا مذاق کے نام پر دجال یا امام مہدی کی جعلی ویڈیوز بناتے اور پھیلاتے ہیں۔ یہ محض کوئی تفریح نہیں ہے۔ ایسا کر کے وہ جانے انجانے میں بالکل اسی کنفیوژن اور الجھن کا حصہ بن رہے ہیں جو اس نظام کا سب سے مہلک ہتھیار ہے۔ صحیح۔ اور معلومات کے اس بے پناہ سیلاب میں جہاں آپ کی آنکھیں اور کان آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں، وہاں آپ کا سب سے بڑا دفاع آپ کی تنقیدی سوچ ہی ہے۔ ہر خبر کو پرکھنے، ہر ویڈیو پر سوال اٹھانے اور ہر وائرل ٹرینڈ کو تنقیدی زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو اس فریب کا شکار ہونے سے بچا سکتی ہے۔ سچائی اب اتنی آسانی سے اسکرین پر نظر نہیں آئے گی، اسے کھوجنا پڑے گا۔ بالکل۔ تو آج کے اس طویل اور گہرے مطالعے سے یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ گئی ہے کہ کس طرح صدیوں پرانی تحریریں آج کے اس ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کا نقشہ کھینچ رہی تھیں۔ واقعی ایک حیران کن موازنہ تھا۔ اگر قدیم صحیفوں نے ایک ایسے نظام کے بارے میں خبردار کیا تھا جو مکمل طور پر فریب پر مبنی ہے اور جو انسان سے 100% تابعداری کا تقاضا کرتا ہے، اور دوسری طرف آج کے یہ جدید الگوریدمز، ایپس اور ہماری جیبوں میں موجود اسکرینیں خاموشی سے ہمارے فیصلوں، ہماری پسند اور ہمارے عقائد کو اپنے سانچے میں ڈھال رہی ہیں، تو پھر اصل جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے؟ بالکل یہی وہ سوچنے والی بات ہے۔ تو شاید آنے والے کل کا اصل میدان جنگ مشرق وسطیٰ کا کوئی مخصوص جغرافیائی علاقہ نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا اپنا ذہن ہے۔